اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، پس سرگوشی نہ کرو، مشورہ نہ کرو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، وتناجوا بالبر والتقوى، اور سرگوشی کرو یعنی مشورہ کرو نیکی اور تقوی کا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ ذات کی اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ جو غلط سرگوشیاں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ پریشان کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ان کو نقصان پہنچانے والے کچھ بھی سوائے اللہ کے حکم کے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ایسی سرگوشیاں نہ کریں، ایسے مشورے نہ کریں جو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہیں. لیکن وہ اس سے باز نہ آئے اور پھر انہوں نے یہی کام کیے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سیدھا سلام بھی نہیں کرتے اور اس کو بھی بگاڑ کر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی
کہ کیسا مشورہ کرنا چاہیے اور کیسا مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ خطاب مفسرین فرماتے ہیں منافقین کو بھی ہے، اہل ایمان کو بھی ہے۔ منافقین کو تو پھر معنی یہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا باللسان، وہ زبانی ایمان والو یہ کام کیا کرو، تم کرتے ہو نا وہ کام غلط نہ کرو اور سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور اگر مخلصین کو تو پھر تربیت ہے کہ اے ایمان والو، منافقین تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور تم جب مشورہ کرو تم ایسے مشورہ کیا کرو اچھائی اور بھلائی کی۔ کارکب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم باہم مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کیا کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے مشورہ یہ کیا کرو۔ اس سے قبل سورۃ الشورى گزر گئی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کے مشورے ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو مشورہ تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سے مشورے کرنے چاہیے اور کون سے مشورے نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ گناہ اور زیادتی کے مشورے نہ کرو۔ قرآن کریم نے کئی مشورے بیان بھی کیے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ ہمارے بابا یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کیوں نہ یوسف کو قتل کر دیں یا اسے کہیں دور ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں کہ بابا کی نگاہوں سے دور ہو جائے۔ اب یہ مشورہ آپس میں کر رہے ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، ایک قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دو۔ تو یہ بھی مشورہ ایک ہوا۔ فرمایا کہ ایسے مشورے نہ کرو جس میں زیادتی ہو، جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر کسی کی حق تلفی ہو۔ اسی طرح فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہوا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ بل يدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا میں اب موسیٰ کو نہیں چھوڑتا، اب موسیٰ کو قتل کروں گا، تم مجھے مت روکو، اور میں کہتا ہوں کہ موسیٰ اپنے رب کو بلائے، یہ اپنے رب کو بلائے، یہ تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک شخص آیا موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے، اے موسیٰ میں تیرا خیرخواہ ہوں، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک مشورہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا۔ اللہ نے فرمایا ایسے مشورے نہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ ہوا سورہ انفال میں، یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ، کہ قریش اکٹھے ہوئے اپنی جگہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو شہید کیا جائے یا ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے یا آپ کو جلا وطن کیا جائے۔ اور یہ بھی ایک مشورہ انہوں نے کیا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی پروگرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلا وطنی کا بھی پروگرام ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ فرمایا ایسے مشوروں سے اجتناب کرو۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں مشورہ ہوا، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وہ 9 غنڈے جمع ہوئے اور کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، آپس مشورہ کر رہے ہیں قسمیں کھا کے، رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھسیں گے اور خفیہ طور پہ ان کو قتل کر کے آ جائیں گے، اور صبح ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، ہم تو وہاں موجود ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ایسے مشورے میں شریک جہاں گناہ کا مشورہ ہو رہا ہو، جہاں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کا مشورہ ہو رہا ہو، جہاں کسی کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہو، ایسے مشوروں کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے غلط مشوروں کے پاس سے بھی مت گزرو، ایسے مشوروں کی تمہیں ہوا بھی نہ لگنی چاہیے۔
ان سے بالکل دور رہو. تمہارا حصہ 1% بھی ایسے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے. تو تمہارا حصہ کن کاموں میں ہونا چاہیے؟ فرمایا وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تمہارا مشورہ ہونا چاہیے. اب قرآن نے ایسے مشورے بیان کیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس میں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو تجھے حکم دیا گیا نا اس میں دیر نہ کر، اس میں دیر نہ کر، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. یہ باپ بیٹا اللہ کی فرما برداری کا مشورہ کر رہے ہیں. سب کو سبحان اللہ. اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے مریم علیہ السلام کی کفالت کا مشورہ کیا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون. مریم علیہ السلام کے والد وہ وفات پا گئے. مریم علیہ السلام رہ گئی بچی حضرت عمران کی بیٹی. تو قوم والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہ ہمارے امام تھے حضرت عمران بیت المقدس کے، اب یہ دنیا سے چلے گئے، ان کی معصوم بچی رہ گئی ہے، اس کی پرورش تو ہمیں کرنی چاہیے. اب صرف مشورہ نہیں بلکہ ہر ایک کی خواہش کہ میں یہ کام کروں، ہر ایک کی یہ میرے ذمہ لگائیے، میں تیار ہوں. تو اب قرآن اندازی کریں جی. پھر دریا کے اندر کلمے ڈالیں اور پورے ہوئے، اور پھر جناب وہ زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا اور انہوں نے پرورش کی. برکت وہ بھی مشورہ ہوا. کتنا اچھا مشورہ کہ جناب ایک غریب اور ایک یتیم بچی کی پرورش کا مشورہ ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مشورے کرنے چاہیے کہ جناب جن کے اندر کوئی خیر ہو، جن کے اندر کوئی بھلائی ہو. اسی طرح قرآن بیان کرتا ہے اصحاب کہف کے مشورے کو. اصحاب کہف نے بھی مشورہ کیا. جب وقت کے حکمران نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور اس نے کہا کہ قتل کر دیے جاؤ گے، اپنے اس موقف سے باز آ جاؤ. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، بادشاہ نے دھمکایا ڈرایا. اب وہ اللہ کے نیک بندے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے اور قرآن ان کے مشورے کو بیان کیا کہ اصحاب کہف کہتے ہیں وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. جب ہم نے ان کے اس غلط عقیدے کو چھوڑ دیا ہے اور اس نظریے باطل کو ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے، اب ہمیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ایسے کرتے ہیں فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار کے اندر جا کر پناہ لے لیتے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ ضرور اپنی رحمت سے ہمیں کچھ حصہ عطا کر کے ہمارے لیے انتظام فرما دے گا. پھر وہ غار میں گئے اور آگے جو واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نیکی کے مشورے کرنے چاہیے جیسے اصحاب کہف نے مشورہ کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرنے والے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. بدر کے قیدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں اصحاب سے ان کے بارے میں کیا کیا جائے. بڑا مشہور واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیا جائے. جو جس کا قریبی ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے تاکہ سارے رشتے آج ٹوٹ جائیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ابو بکر کی رائے پہ کیا. قرآن بیان کرتا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، کہ مشورہ تو تمہارا ٹھیک ہوا لیکن فیصلہ جو ہے عمر والا زیادہ بہتر تھا، اللہ کو وہ زیادہ پسند آیا، قتل کرنا چاہیے تھا. بلکہ مشورہ تو ہوا نا، فرمایا کہ اللہ کی رضا جوئی کے مشورے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اسی طرح احد کی جنگ میں مشورہ ہوا کہ مدینے کے اندر لڑی جائے یا مدینے سے باہر جا کے لڑی جائے. تو عبداللہ بن ابی جو بظاہر مسلمان تھا اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر لڑی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھے، لیکن اکثر صحابہ کی رائے تھی باہر جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر باہر تشریف لے گئے. اور میں کہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ،
اے میرے محبوب مشورہ کیا کریں اور جب ایک بات طے ہو جائے پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں. پھر بھروسہ کس پر کیا کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ. اسی طرح واقع افک کے بارے میں مشورہ ہوا. واقع افک جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا. ابو بکر خاموش کیونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کی مرضی سے کیا. فرمایا پھر مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ان لوگوں کا سر قلم کروں جو عائشہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے, اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملا تھا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کو کیسے آنے دیتے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی برائی تو عائشہ میں نظر نہیں آئی, لیکن اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ عائشہ کو طلاق دے کے آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو کوئی نہیں ہے, آپ اور بھی کر سکتے ہیں. مختلف رائے سامنے آئی ہیں تو مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مشورہ کیا ہوئی؟ معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح اذان کا مشورہ ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نمازوں کے بلانے کے لیے ضرورت پیش آئی کہ کیسے بلایا جائے تو آپ نے مشورہ کیا. کسی نے کہا جی آگ جلائی جائے, کسی نے کہا جی دف وغیرہ بجا کے بلایا جائے. وہ سارے طریقے جناب وہ ریجیکٹ ہوتے گئے. آخر میں اذان کا طریقہ رائج ہو گیا. بہرکیف مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, شرعی امور میں کیا. اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ کون سی باتیں جن میں مشورہ کرنا چاہیے اور کون سی باتیں جن میں کرنا جائز نہیں ہے. تو حرام کاموں کے لیے مشورہ کرنا قطعاً جائز نہیں, جیسے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. حرام کام بھائی جناب کسی کے قتل کا منصوبہ, کسی کی چوری کا منصوبہ, کوئی اور حرام شرعی کام. اب سود کا پیسہ ہے جی لیں یا نہ لیں, بھائی نہیں لیں, اس میں تو کوئی مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کے بارے میں کوئی مشورے کی گنجائش ہے؟ بولیں گے کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں مشورے کی گنجائش نہیں ہے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا, مشورہ کریں کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, سردی ہے وضو کریں یا ایویں ٹرکائیں. ایسے معاملات میں مشورہ نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس معاملے میں کوئی مشورہ نہیں کرنا. کبھی امور کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر مجھے سخت بھوک لگی ہے, میں مشورے کروں بھائی روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں, نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے میرے طبیعت میں چیزیں رکھی ہیں وہ تو میں نے اب کرنا ہی کرنا ہے. مجھے پیشاب کی ضرورت ہے, مشورہ نہیں کرنا کہ جناب پیشاب کروں یا نہ کروں. یعنی کہ مشورہ کن امور میں کرنا ہے؟ جو امور مباح ہیں, جو جائز ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی دونوں طرف کہ یہ کام بہتر ہوگا یا یہ کام بہتر ہوگا, ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. اور مشورہ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرتا. ایک ہے نا استخارہ, ایک ہے مشورہ. فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا جو اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے. استخارہ خیر طلب کرنا. اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. بس اللہ معاف فرمائے. ہمارے اکثر چیزیں رواج ہی بن گئی ہیں, استخارہ بھی رواج ہی بن گیا. آج کل تو اخباروں میں باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں استخارے کے لیے رابطہ کریں. بھائی استخارہ اللہ سے کرنا ہے, آپ سے رابطہ کیوں کریں؟ سمجھ آئی؟ تو ایک کاروبار بن گیا ہے کہ استخارے کے لیے رابطہ کریں اور پھر جناب وہ کوئی اور استخارہ کر کے دے. استخارہ بندے کو خود کرنا چاہیے. جس کے ساتھ معاملہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے, عربی دعا یاد کرے. نہیں کر سکتا اردو میں کرے, اپنی زبان میں کرے, اللہ سے خود مانگے یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تو میرے لیے آسان فرما, بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور فرما. تو اللہ تعالیٰ سے. ادھر ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں وہ بھی استخارہ کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا ان سے ایک دفعہ کہ یہ بتاؤ کہ اتنے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اس استخارے کے لیے تو بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے, باوضو ہوں, نماز پڑھیں, اللہ سے تو یہ سب کے لیے آپ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, ہم تو اپنی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں. وہ ساکا پیو ساڑا کرتا ہے, ہمارا باپ کرتا ہے. میں کہا تو پھر یہ کس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا اگلے بندے کو ہم 3 دن کا 5 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں, فوری نہیں بتاتے تاکہ اس کو یقین نہ ہو, تاکہ اس کو شک نہ پڑے, یقین ہو جائے. پھر کرتے کیسے ہیں؟ اس نے کہا ہم کرتے ہیں ٹاس سمجھتے ہو نا. ایک طرف پہ ہم کرتے ہیں بھئی یہ سائڈ آ گئی تو بس یہ کام کر لو, اور یہ والی سائڈ آ گئی تو یہ کام نہ کرو.
کبھی کہتے ہیں ہم تسبیح جلدی جلدی پھیرتے ہیں خیر یرا شر یرا خیر یرا شر یرا خیر یرا شر یرا خیر یرا شر، اگر آخری ہمارا خیر یرا اگر ہم کہتے ہیں کر لو، اگر آخری ہمارا شر یرا اگر ہم کہتے ہیں نہ کرو، مذاق بن گیا نعوذ باللہ۔ اتنا اہم حکم تھا شریعت کا، اس کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ مذاق بنا دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے خود خیر طلب کرو، اور اسی طرح فرمایا استخارہ کرنے والا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جو مشورہ کرے گا، ایک کام کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے سب کا مشورہ ہوگا، اگر اس کے اندر 2 منٹ کے لیے نقصان بھی ہو گیا نا تو کم از کم شرمندہ نہیں ہوگا، بعد میں تانے نہیں سننے پڑے گا، دسے نہیں ہے یار میرے نال مشورہ ہی نہیں ہے کیتا یار، تو پوچھ تو لیتا کم از کم۔ تو فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرتا۔ بس بات ختم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مشورہ دینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ مسلط کرنا۔ بھائی میرا مشورہ مانو ہی مانو جی، او جی میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو میں ناراض ہو جاؤں، منہ سجا رہا ہوں جناب کہ میرے بات کیوں نہیں مانیں گے، یہ بات ہی غلط ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی لڑائی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی رائے نبی پاک نے بھی مان لی کہ باہر جا کے احد کے میدان میں لڑتے ہیں۔ اب جناب عبداللہ بن ابی نے منہ سجا لیا اور راستے میں واپس آ گیا، جی سارا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم پھر کیوں جائیں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، مشورہ منوانا نہیں چاہیے، مشورہ پیش کرنا چاہیے۔ آگے جو امیر ہے، جو مشورہ کا ذمہ دار ہے، وہ جو بہتر سمجھے اس پہ فیصلہ کرے، پھر اس فیصلے کو سب کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت مغیث اور بریرہ کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے، مغیث اور بریرہ کی آپس میں شادی ہوئی، دل نہیں لگ رہا بریرہ کا مغیث کے ساتھ، مغیث کے دل میں بڑی محبت ہے بریرہ کی، اور وہ جناب روتے بھی ہیں بریرہ کے لیے، آنسو بھی بہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا کہ مغیث بیچارے کے اوپر تھوڑا رحم کرو نا، یہ جو اتنا آپ کے لیے محبت میں مرا جا رہا ہے اور آپ اس کو کوئی خاص مطلب نہیں اہمیت دیتی۔ تو حضرت بریرہ نے فرمایا اتشیر ام تحکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ مشورہ ہے یا حکم ہے آپ کا؟ اگر حکم ہو تو پھر تو گنجائش نہیں ہے، اور مشورہ ہو تو معلوم ہوا گنجائش ہے۔ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ اب اندازہ کیجیے اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں، پھر بھی وہاں مسلط نہیں کیا جا رہا، پھر بھی مشورہ مسلط نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ نبی پاک کا مشورہ تو 100% سے درست ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مشورہ مشورہ ہی ہے، اس میں مسلط نہیں کیا جا رہا۔ حکم اور چیز ہوتا ہے، مشورہ اور ہے۔ تو مشورہ دینے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں حکم دے رہا ہوں اور میرا حکم خواہ مخواہ مانے ہی مانے، نہیں، میں مشورہ دے رہا ہوں، مانا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ باہر کیا چند باتیں مشورے کی جو چلی تو میں نے عرض کر دی، اب آیت کی طرف آئے اور پھر بات ختم کریں۔ تو فرماتے ہیں ایمان والو، جب بھی تم مشورہ کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، گناہ، زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کا مشورہ کبھی نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوى، اور جب بھی مشورہ کرو نیکی اور تقوی کا مشورہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ امین ہے، غلط مشورہ دے گا تو خیانت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کی طرف تم سب نے اکٹھا ہو کر جانا ہے، اس لیے صحیح بات مشورہ میں پیش کرو۔ انما النجوى من الشیطان، یہ جو مشورے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جیسا کہ کل کے سبق میں گزر گیا، فرمایا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان ایسی باتوں پہ ابھارتا ہے، کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کریں، پریشان کریں ایمان والوں کو۔ فرمایا ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ سارے دنیا والے مشورے کر لیں اہل ایمان کے خلاف، کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان کا۔ ولیس بضارہم شیئا، کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جان لے وعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک، فرمایا جان لے میرا صحابی، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا قد كتب اللہ علیک، نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہوگا۔ فرمایا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کو بھروسہ کس پہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. مشورہ دیں اور مشورے میں ایک بات طے ہو جائے، عمل کرنے میں بھروسہ اللہ پہ رکھیں. دشمن کے مشوروں سے بچاؤ کے لیے بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم باہم مشورہ کرو، باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، پس نہ سرگوشی کرو، نہ مشورہ کرو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کا. وتناجوا بالبر والتقوى، اور تم مشورہ کرو نیکی اور تقوی کا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک وہ غلط مشورے، غلط سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ولیس بضارہم شیئا، اور حالانکہ وہ ان کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے. الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے.